جی بات شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی سوال یا کوئی کیوری سورہ یونس کی جو 2 آیتیں تھی 34 اور 35 اس کا تو ترجمہ لوگوں نے بھیج دیا تھا اور اب اس کی تفسیر بھی ہو گئی نا، ڈسکشن میں ہو گیا، اب اس کا تو فردر کچھ نہیں، نہیں اس بھیجنا کا نا۔ جو ہے اس میں ہم نے خالی ایک پہلو ڈسکس کیا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ اس کا خالی یعنی وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے لیے ان پیرالل لائک این اسائنمنٹ ہے، اچھا جس سے یہ ہمیں پتا چلے گا کہ آپ لوگ تفسیر کتنا سیکھنے کے قابل ہو رہے ہیں اور تفسیر کو خود سے سمجھنے کی کتنی کیپیبلٹی آپ لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ پتا چلے گا اس سے، اچھا یہ ان صحیح۔ اسائنمنٹس کے ذریعے سے۔ تو اس پہ جب ہم نے ڈسکشن کیا تھا تو یعنی کہ جو جوابات آپ لوگوں کی طرف سے آئے تھے وہ بہت مختصر تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کا پورا ایک ڈسکشن کیا تھا، اور یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈسکشن میں جو ہمارا مین طریقہ تھا وہ یہ کہ ایک پہلے اوور آل صحیح سے معنی سمجھیں، پھر اس میں سے کی پوائنٹس نکالیں، کی کنسیپٹس باہر اس میں سے لائیں، پھر اس کو ڈسکس کریں، دوسری آیتوں سے ملائیں یا اگر کوئی حدیث اور روایت ملتی ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں اینڈ سو آن۔ تو اس دن ہم نے خالی یہدی الی الحق پر بات کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، وہ ریکارڈنگ بھی صحیح سیو ہوگی تو آپ اس کو بھی ریفر بیک کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اب میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب ہم اپنا نیکسٹ سیشن کریں 6 یا 7 لیکچرز کے بعد، تو آپ لوگ پھر اس کی روشنی میں نا اپنے ہی اس رائٹ اپ کو انہانس کریں، بڑھائیں، اچھا اور اس کو اچھے طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں، صحیح۔ یہ ہے۔ جی جی جی، وہ تو ہمیں ایک گائیڈ لائن اب آپ مل گئی ہے، تو اس پر بیٹھ کے پھر ہم نے وہ کی ورڈ کے ساتھ پورا دوبارہ سے دیکھنا ہے، تو ہماری اسائنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سر، صحیح ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے آپ 8-10 ایکسرسائزز کر جائیں گے نا انشاءاللہ، تو اندازہ تو ہو پھر جائے گا آپ کو تفسیر کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی سب کا ایک سلیقہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، ابھی بہت اچھا بتا رہی ہے۔ جی ابھی جو لاسٹ ٹائم کی ہماری کلاس تھی، جس کی آخر میں ایک پیرامیٹرز طے کیا 1 2 3 4 5 کر کے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری جو ہماری ہے، جو پہلے نمبر پہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے معرفت اور تزکیہ نفس کریں، جی اور پھر اس کے بعد ہدایت کو پہچان سکیں، کیونکہ آپ نے کہا ہدایت تو اللہ کسی بھی دے سکتا ہے، مطلب منافق کے طرف سے بھی آ سکتا ہے، تو پہلے یہ پہچاننا ہوگا کہ جو منافق ہے وہ ہے تو منافق، لیکن ہدایت یہ صحیح جگہ ہدایت دے رہا ہے، کیونکہ پھر ہمیں شخصیت نہیں دیکھنی ہوگی، کہ ہمیں کنٹینٹس دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا رہا ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ایک بات، جب آپ کسی سے انپٹ لیتے ہیں نا تو اس کے بھی 2 وہ ہوتے ہیں، ایک بات ہوتی ہے نظریے اور عقیدے کے متعلق، ایک ہوتی ہے عمل اور اخلاق کے بارے میں۔ تو جس سے آپ عمل اور اخلاق سیکھ رہے ہیں نا، وہاں پر اس کی ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جس سے بھی ملے لے لو، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ عام طور سے لوگ بالکل مس کر جاتے ہیں، یہ ایک بات تھی۔ جی نہیں میں مطلب دوبارہ سے کریں، میں تھوڑا سا وہ کر گیا، اگر اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو منافق سے نہیں لینا، نہیں، وہ صاحب کردار سے لینا ہے، وہ صاحب کردار سے لینا ہے۔ اوکے ٹھیک بالکل۔ ہے، حکمت آپ کو شاید منافق بھی دے دے، ہاں، یعنی حکمت ہے، نظریہ ہے، معرفت کی بات ہے، وہ اگر آپ ہوش مند ہیں تو آپ اس اور سوری میں وہ پہلے اسٹارٹ کی تھی اور پھر بیچ میں بند ہو گئی، سوری، اب آپ نہیں ابھی اسٹارٹ ہو چل گئی، رہی ہے، اچھا جی اسٹارٹ ہو اسٹارٹ گئی۔ اسٹارٹ۔
کہ میں نے کیونکہ میں گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو ہماری ضمناً بات. بالکل اسٹارٹ. تو اب یہ والے جو باتیں ہیں نا, یہ ہیں اختلافی یا پھر وہی سمجھ والی بات ہے کہ اب کچھ لوگوں کی نظر میں جو ہے میدان یہ ہے, کچھ کی نظر میں میدان وہ ہے. تو جو دو اہم ترین میدان ہیں, یعنی اپنی ذات کی تعمیر اور لوگوں کی زندگیوں کو اور ان کے نفوس کی تعمیر, اس جگہ پہ تو پریزنس ہی نہیں ہے کسی کی. باقی جو ہے آپ جتنا دل چاہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہیں, دھرنے دیتے رہیں, اگر اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. صحیح. تو ہم بات کر رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر, اور انعمت علیہم صراط مستقیم اہدنا. ان تمام موضوعات کو ہم نے بحمدللہ اچھے طریقے سے سمجھ لیا تھا, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مغضوب علیہم یعنی جن لوگوں پر غضب الہی آتا ہے اور جو لوگ ہدایت کے رستے سے منحرف ہو جاتے ہیں, ضالین میں شامل ہو جاتے ہیں, وہ کون ہیں, ان کی علامتیں کیا ہیں, ان کی کوالٹیز کیا ہیں, ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ ان کوالٹیز کو جاننے کے بعد پہلے تو اپنے آپ کو پرکھنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں وہ تمام کی تمام چیزیں میرے اندر تو نہیں ہیں, دوسروں کی باری بعد میں آتی ہے. تو یعنی ہر شخص اپنے آپ کو پہچانے گا اور پرکھے گا. اچھا, تو ہم نے مغضوب علیہم کے حوالے سے پچھلی دفعہ آپ کو مثال دی تھی فرعون کی, کہ یہ ایک ایسی مطلب پرسنالٹی ہے, ایک ایسا نمونہ ہے, ٹینجبل یعنی لائق محسوس, لائق دیدار, کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پورے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور پھر یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر اور اس کی قوم پر غضب الہی کیوں آیا. اس کے علاوہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ کئی آیتیں اور آپ لوگوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے مغضوب علیہم اور ضالین والا قرآن میں بہت بہت جگہوں پر ہے. تو اس کو پورا تو ہم نہیں کور کر پائیں گے, لیکن اس کے مین پوائنٹس یا مین مسائل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے ہیں 106 اور 107, یہ سورہ نحل کی آیتیں ہیں. من کفر باللہ, یعنی اب اس میں یہ دیکھتے جائیے کہ یہاں پر غضب الہی کیوں آ رہا ہے. غضب خدا کے غضب کا نازل ہونا یا خدا کے غضب کا شکار ہونا کیوں لوگوں کے لیے پاسبلٹی بن جاتا ہے. من کفر باللہ, اب یہاں بھی نا میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد نا اب آپ سے پوچھوں گا, تو اب بیچ میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے نا کہ آپ کیا پک کر رہے ہیں, کیوں غضب آ رہا ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جس نے کفر کیا اللہ کا, انکار کر دیا اللہ کا, من بعد ایمانہ, اس کے ایمان کے بعد, یعنی ایمان لانے کے بعد خدا کا کافر و منکر ہو گیا. الا من اکرہ, مگر وہ جس کو جبر اور کراہیت کا شکار کر دیا جائے, جس پر دباؤ ڈالا جائے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, لیکن اس حالت میں کہ اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو, قلب میں بالکل شک نہ ہو, قلب کے اندر کوئی کجی نہ ہو ایمان کے حوالے سے. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, لیکن وہ لوگ اس کے برعکس کہ جس کا سینہ جو ہے نا پورا کفر کے لیے کھل جاتا ہے, جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا کہ پورا کا پورا کفر اور اس کی تبلیغات اور اس کے اثرات کو اپنے سینے میں وصول کر لیا, داخل ہونے کی اجازت دے دی. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, ان پر ہے اللہ کی طرف سے غضب.
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اس آیت میں بالکل کلیئرلی مغضوب علیہم کو آئیڈینٹیفائی کرایا جا رہا ہے، بالکل کلیئر ورڈز کہ مغضوب علیہم کون ہے، اور اس کے بعد یہ بیان کنٹینیو کرتا ہے ان کو مزید پہچانوانے کے لیے، ذالک یعنی اس طریقے سے، فور دیٹ یا دیٹ از، بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اس وجہ سے کہ انہوں نے محبت کی حیات دنیا سے علی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ کافرین قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اب آپ لوگ مجھے اس میں پہلے بتائیں کہ مغضوب علیہم تو کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، فعلیہم غضب من اللہ، کلیئرلی نظر آ رہا ہے نا مغضوب علیہم؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، تو اب مغضوب علیہم کی وجوہات کیا چیزیں بن رہی ہیں؟ میں جو انکار کر رہے ہیں ایک ایک کر کے، جی کون، میں اس میں دیکھوں ہینڈ ریز کر دیں اپنے، پہلے کون بات کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر اس سے السلام۔ جو نظر آ رہا ہے مطلب کہ جو انکار کر رہے ہیں ایمان لا چکنے کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے وہ منحرف ہو رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں خدا کی ذات کا، وحدانیت کا، اور مطلب خود کو اس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر، جس طرح آپ نے فرعون کی مثال دی تھی، اسی میں پھر نمرود وغیرہ کی مثال آ جائے اگر، کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اس ریپلیسمنٹ کے طور پر، اپنے دنیاوی محبت کی وجہ سے اپنے نفس کو آگے کر لیا، تو ان لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ اور اس کے بعد جو پورشن ہے کہ وہ لوگ جو دل سے تو ایمان رکھتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ شاید پریشر میں آ کر جی اکرہا یعنی ان پر ظاہراً شدید دباؤ ایمان ڈالا جائے۔ جی جی تو سر اس میں ہم ہمارے جناب ہمارے یاسر وغیرہ کی مثال کو کنسیڈر کر جی سکتے ہیں کہ ان جی کو جی جی پریشرائز کر کے ان سے وہ کلمات بلوائے گئے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مطلب ڈس ہارٹ ہوئے، اور آ کر انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا بیان کیا تو ان کو تسلی دی گئی، تو کچھ اس اسپیکٹ سے بھی اس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد کون تھے؟ رضوان صاحب۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا سا اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جو ہے نا وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور لیکن جیسی ہی جو انگریز کی جو اچھائیاں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ان کا اخلاق، ان کا سچ بولنا یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ کا اسلام جو ہے نا وہ اسی میں ہے، اور ان کی ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد سارا کے سارا چیز جو ہے نا ان کو قبول کر لیا، ان کے ورژن کو قبول کر لیا، ان کے اخلاق کو دیکھ کے وہ سمجھ لیا کہ یہی اسلام ہے، صرف لا الہ الا اللہ معنی سے اس میں، جبکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا کہ پہلی چیز جو حقیقت جو ہوتی ہے نا، جو اچھے عمل ہوتے ہیں، وہ صرف نظریات کو پہلے قبول کرنا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور یہ کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور یہ ساری ایمان کی بات ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ کہیں بھی عمل کا پہلو نہیں ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ عمل کا پہلو خود بخود نکلے گا، اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا تو خود بخود اچھا عمل نکلے گا۔ کسی کا صرف بغیر ایمان لائے اچھا عمل کو دیکھ کے ہم اس کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، تو یہ ہماری طرف سے گمراہی ہے، یعنی کفر میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم ان کی پوری آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اسلام کی آئیڈیالوجی کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے لوگ اس پہلی آیت کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی پریشر کی وجہ سے کوئی ایسا اس کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، جیسا کہ ابھی فہد نے بتایا کہ یہ عمار یاسر، اور وہ اس کا ایمان سالم رہتا ہے اندر سے، ظاہری طور پر وہ کچھ چیز کہہ دیتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ
مومن ہی رہے گا، یعنی اس کا ایمان برقرار رہے گا. اور جس کا ایمان کسی سے متاثر ہو گیا، اس کے عمل کی وجہ سے متاثر ہو گیا، جبکہ اس کا ایمان کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس میں ڈال دیا، ہم نے اپنے آپ کو کفر کے اس میں ڈال دیا، اور پھر کفر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کے اوپر غضب نازل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، اس میں یہی ہے کہ جو اللہ کا انکار جو ہے اس نے کیا ہے ایمان کے بعد، جس نے دنیا کو اپنا جو ہے دنیا میں ڈھل گیا اور آخرت کو اس نے پیچھے کر دیا، آخرت کو سوچا نہیں اور دنیا میں غرق کر لیا اپنے آپ کو. تو وہ انسان ایسا ہی ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، اور اس کو پر اللہ کا بھی غضب ہے اور عذاب عظیم کا جو ہے وہ مستحق ہے. اور جن سے زبردستی مطلب ماحول ہے ایسا، وہ نہیں کر پاتے اپنے ایمان کا اظہار، تو ان کے لیے جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی کہ غضب سے. اور ٹھیک ہے سر. جی صحیح. اور میں سر شہزاد. جی جی سر مجھے جو پہلی آیت ہے اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لا اکراہ فی الدین، کہ اگر جبر کی وجہ سے آپ کسی وقت کے حالات میں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر دل آپ کا صاف ہے اور دل میں ایمان پوری طرح موجود ہے، جو اس کے پر آپ دل پر اسی لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر موجود ہیں، چاہے آپ کے اعمال جو ہے وہ دین سے کسی بھی وجہ سے جبر کی وجہ سے مطلب متصادد ہو جاتے ہیں اس اسلام کے ایمان سے. تو پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اقرار لا اکراہ فی الدین، دین جو ہے وہ ہے جو کہ آپ کے دل کے اندر ہے، اور آپ کا دل اگر مطمئن ہے دین پر تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دین پر موجود ہیں. دوسری جو چیز ہے یہ کہ جنہوں نے دل سے کفر کی طرف چلے گئے پھر ان کے غضب ہوا، جن کے عقائد خراب ہو گئے وہ پھر غضب کے اوپر اللہ کے غضب پہ آ گئے. مطلب جن کے عقائد صحیح تھے اور جو دل سے صحیح تھے وہ صحیح ہیں، جن کے عقائد دل میں جنہوں نے دل سے جو نا کسی کفر کو مان لیا تو ان کے اوپر غضب ہی ہوگا. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب کوئی بھی شخص جس کو دنیا حیات دنیا کی جو لہو اور لعب میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کا دل سے جو نا وہ دنیا کا ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ دل سے دنیا کا ہو گیا پھر اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. یہ میرا وہ تھا. صحیح صحیح. چلے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایسے ہی آپ لوگ غور کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت اچھا ایک وہ بن جائے گا آپ کا پورا تھنکنگ پیٹرن تفسیر کا. اچھا اس میں دیکھیں کہ سوال تھا جی فرمائیے. سر ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے ابھی رضوان بھائی نے بات کی عمل کے حوالے سے بھی کہ عمل تو ان کا اچھا ہے لیکن نظریہ صحیح نہیں ہے. تو سر اس میں پھر یہ جس طرح ان کی تھی یہ جو انڈیا میں ایک خاتون اس وقت وہ بہت ان کے کام وغیرہ تھے، میرے نام بالکل ذہن میں نہیں آ رہا، اور یہاں پر بھی وہ رتفاؤ تھیں، تو ان کے اعمال جو ہیں مطلب وہ تو میرا خیال ہے ان کے خلوص نیت عمل کی بھی نظر آتی ہے. اب ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو تو مطلب بظاہر اس سارے ڈسکشن کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا میں اس قسم کے جو لوگ ہیں کہ جن کی انسانیت کے لیے خدمت ہے اور خلوص کے ساتھ خدمت ہے، ہم ان کو کس طرح کیٹیگرائز کریں گے؟ کیونکہ بظاہر دنیاوی نعمتوں سے بھی وہ محروم نظر آتے ہیں. ہم جو ایک لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ان کو دنیا میں نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں اور آخرت میں ان کا کڑا حساب ہوگا، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ تو ان کی دنیاوی زندگی بھی کچھ بہت زیادہ عیش و عشرت میں نہیں نظر آتی. تو سر اس کو پھر کس طرح سے ہم مادام وہ تریسا تھی انڈیا کی، جی میڈم ایگزیکٹلی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، یا یہاں وہ رتفاؤ ہیں اور اس طرح کی کچھ مثالیں موجود ہیں. وہ تو کرسچن ہے، نام ذہن میں اس وقت میں وہ تو کرسچن جی تھی. لیکن سر وہ کرسچینٹی ٹرینٹی کا تو ہے نا اس میں بھی، مطلب شرک کے اس پہ تو جا رہے ہیں وہ جو ایگزیکٹلی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی اس کے بجائے وہ ٹرینٹی پر تو آ گئے. ہاں اس میں بھی بہرحال یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں نا
تو اس بحث کے کرنے کے ہم اہل نہیں ہیں. کیوں اہل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی مسئلہ نجات کا ہے وہ مسئلہ نجات پیورلی خدا کے ہاتھ میں. ڈو یو ایگری اور ناٹ؟ جی بالکل بالکل. نجات کا جو بالکل بھی سر، مسئلہ ہے کہ کون انسان نجات یافتہ ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ سوائے خدا کے اور کوئی کر سکتا ہے یا کرے گا؟ نہیں سر، فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں، لیکن جو ایک واضح طور پر مجھے اب ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے یعنی کہ ایسے لوگ جن کو جو مطلب صحیح راستے سے منحرف ہیں اور اچھے اعمال کر نہیں، رہے ہیں تو میں ان یہی پر تو آپ دنیا سے میں انعام و اکرام کیا یہی تو گیا. بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اصل جو الٹیمیٹ ڈیسیشن ہے وہ تو خدا کا ہے. بے شک. ہم کچھ جی بھی بالکل بولتے رہیں، بالکل مطلب ایسا ہی ہے. میں 10 فتوے دے دوں کسی کے بارے میں کہ یہ یس ہے یہ نو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے ان دا اینڈ؟ نہیں سر، میں شاید اپنی نہیں، بات ایگزیکٹلی کہہ ہی نہیں پہلے تو پا رہی میں آپ ہوں. کو لے جا رہا ہوں اس جگہ پہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جی اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں، بالکل خدا نہیں. فیصلہ کرنے والا ہے تو صرف. میں نے یہ جی جملہ اس وجہ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات میں نے اس کو احساس دلانے کے لیے کی. دوسری بات صحیح. کہ اگر ہم کوئی کسی کے بارے میں بھی، اور ظاہر ہے سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں تو بحث کر کے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے نہیں ہے، کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. وہ تو قرآن کریم نے بار بار نہیں کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت لکم ما کسبتم، جو بالکل تم نے کمایا تمہارے لیے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے. نہ ان کے حساب تمہیں دینا ہے، نہ ان کی قبر میں تمہیں جانا ہے، نہ وہ تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے. کلیئر ہیں یا نہیں آیتیں قرآن میں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہے. پہلا تو یہ نہیں کہ ہمارا جو تھنکنگ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے تھنکنگ ہماری صحیح آ جائے، اسی قرآن پیٹرن پہ آ جائے. اچھا، یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھ سکتے ہیں، فیصلے نہیں کر سکتے. میری اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ فیصلے ہوں گے قلب اور نفس کی حالت کے مطابق، اور وہ سوائے خدا کے یا جو شہداء ہیں خدا کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں کہ کس کے نفس میں کیا ہے، کس کے قلب کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہری بنیادوں پر وہ فیصلے جی نہیں ہوتے. کہ بہت سارے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے اس قسم کے کہ لوگ بالکل اینڈ میں آ کے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کس کے نفس کی حالت کیا ہے جی جی کچھ نہیں پتا. تو اصل معیار یہ ہے کہ انسان اگر اس حقیقت کا کہ جسے ہر نفس محسوس کرتا ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ جو زندگی کی بنیاد ہے، ایک حقیقت ہے کہ جو زندگی کو چلانے والی ہے، مدبر الامور ہے، اس کے کام یعنی اسی کی بنا پر زندگی کا نظام چلتا ہے، اسی پر ہی قائم ہے. وہ شخص اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، کچھ کہتا ہو نہیں کہتا ہو، وہ توحید سے کنیکٹڈ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی جی اس حالت میں جی سر. بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں، اور اس حالت میں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں پتہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جی اسی وجہ جی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، ہم کس کے تو کرنے کے سرے سے اہل نہیں ہیں، کیونکہ میری یا ہماری نظر میں لوگوں کے نفوس نہیں ہیں.
اور ایک مثال جو میں بار بار دیتا ہوں کہ اتنی زیادہ آئی اوپننگ ہے یہ بات، یعنی مثال کیا حقیقت، کہ دیکھیں آپ جب رسول خدا مبعوث برسالت میں تو کون لوگ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اور کون لوگ آپ کے مخالفت میں گئے. جو اس وقت کا مسلمان تھا، یعنی جیسے ہم آج اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اس وقت کا جو مسلمان تھا جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، جو دین کو مان رہا تھا، جو پیغمبروں کو مان رہا تھا، ان میں سے کتنے لوگ رسول کی رسالت کے حامی بنے اور ساتھ آئے، اور جو اس وقت کے کافر اور بت پرست اور مشرک تھے ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو رسول کی رسالت کے حامی ہیں؟ بتائیں. نہیں سر، شروع میں تو ظاہر ہے کہ بالکل ظاہراً بہت ہی کم لوگ تھے. تو پھر تو یعنی کہ خدا نے ان کو کیوں ہدایت دے دی؟ اگر ہم یہ کہیں خدا نے بت پرستوں کو کیوں ہدایت دے دی؟ اور جو خدا کا نام لینے والے تھے اور مسلمان تھے ان کو کیوں ہدایت سے دور کر دیا؟ ہدایت تو من جانب خدا ہے نا. تو دلوں کے حالات دیکھ کر اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت اگر ہم وہاں پر ہوتے ہم کس کو جنت جہنم بھیجتے؟ ہمیں اختیار نہیں تھا. نہیں، جیسے ابھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر ہم وہاں پر موجود ہوتے جی تو ہم کس کو جنت میں بھیجتے اور کس کو جہنم میں بھیجتے؟ ہم ان بت پرستوں کے بارے کیونکہ میں سر یہ ہم قائل تو ہوتے ہیں کہ ان کے پھر اندر سے ایک بہت بڑی تعداد جنتی ہو جائے گی. سر ہم تو پھر ہم اس بات کے قائل ہوتے ان کی حالت اور حرکت کو دیکھ کے. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ اس بات کے لیے جو ہے نا متنبہ کرانے کی کوشش جو کرتا ہوں. قلوب ہیں ان کی حالت سے آگاہی نہیں ہے، تو ہم ظاہر ہے جو کچھ ظاہراً تھا قصہ ختم. تو یہ نا قصہ ختم. تو اگر ہم اس بات پر بلیف رکھتے ہیں کہ ہر ایک کا حساب خدائے عادل اور علیم و حکیم و خبیر و رحمان و رحیم کے ہاتھ میں، تو پھر ہمیں اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی ہوگی. ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ میں خود اس معیار پہ کہاں کھڑا ہوں، اس کی فکر کرنی ہے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جس ہستی کے ہاتھ میں حساب ہے وہ انتہائی گہرائی وجود کی اس کی نظروں کے سامنے عیاں ہے. اس کے پاس ظلم نہیں ہے، اس کے پاس زیادتی نہیں ہے، اس کے پاس جہل نہیں ہے، اس کے پاس بخل نہیں ہے. تو پھر اس کی طرف سے تو پریشان ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اب جو بھی پریشان ہونا ہے نا وہ اپنی طرف سے ہونا ہے کہ ہم کدھر موجود ہیں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اس میں فکر کی کیا بات ہے. جو بھی ہوگا حق کی بنیاد پہ ہوگا، سچ ہوگا، رحم ہوگا، مہربانی ہوگی، سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. لیکن ہم نہ اپنے کو ڈبو دیں کسی قسم کے جہالتوں کا شکار ہو کر. اصل پرابلم آف لائف یہ ہے. ٹھیک ہے، تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کی نظر میں توحید وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے چل رہی ہو. خدا کی نظر میں توحید وہ ہے کہ جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے ایبسولوٹ ریالٹی کو کتنا جانتا ہے، کتنا پہچانتا ہے، کتنا اس کی محبت رکھتا ہے، کتنا اس سے لگاؤ رکھتا ہے، وہ ہے اصل ایمان باللہ. اور اس حوالے سے بہت سارے مسلمان بہت پیچھے ہیں اور بہت سارے لوگ جو آپ کو غیر مسلم نظر آتے ہیں وہ بہت آگے. یعنی میں نے مدر ٹیریسا کے انٹرویوز وغیرہ جی جی بولیں. سوری سر آپ کی بات کٹ گئی.
سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ایبسولوٹ ریئلٹی ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی اصل معرفت تک پہنچنا ہی تو مطلب ایک عام انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. نہیں مسئلہ ہے، نہیں مسئلہ ہے. اگر انسان یعنی جیسے بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں، دانشور ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسان کو سب سے زیادہ منحرف اور گمراہی میں ڈالنے والی چیز کون سی ہے، کیا جواب ہوگا آپ لوگوں کا؟ ایک ایک کر کے اگر جواب دیں جس کو انٹرسٹ ہے سوال کا جواب دینے. سر اس کی اپنی ذات ہے میرے نزدیک تو. بتائیں. انسان کی اپنی ذات. ٹھیک. اور باقی حضرات؟ انسان اب سوال ریپیٹ کر دیں، اس سوال سن نہیں پائی. کہ انسان کو گمراہ کرنے میں، صحیح رستے سے ہٹانے میں، حق کے سامنے پردے کھڑے کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار کس چیز کا؟ وہ انسان کا نفس امارہ ہے جو اسے گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک. اور میرے خیال میں اپنے نفس کی خوش فہمی جو ہوتی ہے نا، اپنے نفس کی خوش فہمی، وہ اس کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنے میں سب میں بڑا رول ادا کرتی ہے. ویسے آسانی سے تو مولوی کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال ہے نفس کی خوش فہمی. ٹھیک. آسان جواب تو یہ ہے کہ مولوی زیادہ گمراہ کرتا ہے. صحیح. اور جی نہیں سر، نفس آپ کا، انسان کا اپنا آپ جو ہے وہ اس کو گمراہ کرتا ہے. گمراہی پہلے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر بعد کے عوامل جو شیطان کے وسوسے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ اس کو لے کے چلتی ہیں. انیشلی تو اس کا اپنا نفس ہے. ہاں، نفس کا تو رول ہے ہی کلیدی. بالکل اپنا. لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے نا، اسپیشلی اس دور میں کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، ایجوکیشن، جی جس دور میں ہم زندہ ہیں نا، انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی چیز اس کی وہ ایجوکیشن ہے جس کے لیے وہ لاکھوں روپے دے کے وہ زہر خریدتا ہے اپنے. اچھا، ماشاء اللہ. کیونکہ میرے دوست کئی ایسے ہیں کہ جو اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، ایک بہت پرانی اسٹریٹجی ہے جنگ کی، وار اسٹریٹجی. کیونکہ آپ کو شاید پتا ہو کہ پہلے زمانے میں جنگیں وغیرہ بہت ہوتی تھیں، تو بادشاہوں نے، بعض بادشاہ جو تھے نا، انہوں نے اپنے لیے باقاعدہ ایسے مشیر بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ وہ سلیکٹ کرتے تھے اپنی کنگڈم میں بہت عقل مند لوگ کہ تم ہماری حکومت کے لیے اور جنگ کے لیے اسٹریٹجیز بناؤ کہ ہم کس طریقے سے اپنے مخالفین پر اور جن سے ہماری لڑائی ہے یا جنگ ہے ان پر قابو پائیں. ایک اسٹریٹجی جنگ کی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے آپ اس کو اپنا دوست بنا لیں، اور دوست بنانے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بٹوین فرینڈ اینڈ فرینڈ، جس کو بھی آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں، آپ اپنے گارڈز اور ڈیفنسز کو اس کے مقابلے میں اٹھا لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بالکل صحیح. آپ ہوشیار کب ہوں گے؟ آپ اپنے وہ ساری حصار کب رکھیں گے؟ دشمن کے خلاف رکھیں گے نا. یعنی آپ کے ایون گھر میں بھی کوئی غیر آتا ہے تو آپ محتاط ہوتے ہیں نا. اگر آپ کے کوئی دیرینہ دوست آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، تو ایون آپ کو یہ بھی نہیں روم میں چلے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ دشمن سے دوستی کریں. دوستی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. ٹرسٹ بلڈ ہونے کی وجہ سے جو وہ اس کے ڈیفنسز ہیں وہ لفٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ دین ہی بیکمز این اوپن ٹارگیٹ. پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہے اس کو ہٹ کرنا. پھر آپ اس کے اندرونی مسائل بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کمزوریاں بھی جانتے ہیں،
اور اس کے ڈیفنسز بھی آپ کے سامنے ان پلیس نہیں ہوتے. یہ جو ایجوکیشن ہے نا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, اور میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارے خاص طور سے پاکستانی اور اس معاشرے میں اس ایجوکیشن کی اتنی ورت ہے کہ قرآن بچوں کو سکھانے کی اہمیت نہیں ہے. وہ سب پیچھے چلا جائے, یعنی سپارے پیچھے چلے جائیں, نہیں اسکول کا کام کرنا ہے, اسکول کا ہوم ورک کرنا ہے. یہ وہ زہر ہے. اس زہر میں سب سے پہلی بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو آپ نفس کی بات کر رہے ہیں نا, اصولی طور سے آپ لوگ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کا نفس کے جو دروازے, آپ کا نفس کا کنیکشن جو خدا نے آپ کی فطرت کے ساتھ جوڑا ہے, اور فطرت پر الہی نعمتیں براہ راست اترتی ہیں, اور خدائی میکینزم یہ ہے کہ فطرت کے راستے سے وہ چیز آپ کے نفس میں سے فلو کرے گی. نفس اور فطرت کے بیچ میں یہ دیوار کون سی چیز بن کے کھڑی ہوتی ہے؟ یہ آپ کی تعلیم ہے. یہ آپ کی تعلیم ہے. آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی ہے جو یہ اس آیت میں یہ نظر آ رہی ہے؟ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. دنیا کی زندگی کی محبت بالمقابل آخرت. بہت سارے لوگ یہ چیزیں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بڑے پیچیدہ سے مسائل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے انسان کا اوریجنل رہنا, پیور رہنا, اپنی سوچ, اپنی فکر کو ان تمام انفلوئنسز کے مقابلے میں آزاد رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم کہاں سے پھنسے ہوئے ہیں؟ جی سر. اور کس جگہ پر جا. جی, اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا. یہ تو بہت گہری بات ہے, اور جو گہری بات ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے اس کو کنٹمپلیٹ کرنے کے لیے بھی بڑا وہ چاہیے ہوگا کہ کہاں سے ہم پر حملے ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ہر جگہ ہے, یہ صرف ہم نہیں ہے, یہ مطلب پوری دنیا کا کام اسی طریقے سے تباہ کیا گیا ہے. جی جی جی. کہ یہ جو ایجوکیشن ہے نا, یہ حقیقتاً آپ سے اپنا آپ لے لیتی ہے. آپ سے وہ انسان لے لیتی ہے کہ جو خدا اور رسول بنانا چاہتے ہیں, اور اس کی جگہ وہ انسان لا کے بٹھا دیتی ہے کہ جو ان کے لیے کارآمد اور مفید. صحیح ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی ویلیو کیا ہے؟ یہی ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے, بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. کہ حیات دنیا کی اتنی محبت دل میں گھر کر جائے کہ آخرت اس کے سامنے سے وینش ہو جائے, آخرت اوجھل ہو جائے, آخرت گم ہو جائے. حیات دنیا کی اتنی محبت انسان کے وجود پر غلبہ پیدا کر لے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت کوئی گریجویٹ ہو جائیں اور ماسٹرز ہو جائیں اور فلاں ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن اصل اہمیت جو ہے نا وہ انسان بننے کی ہے. اصل اہمیت جو ہے وہ خدا سے قریب ہونے کی اور قرآن اور اہل بیت کی معرفت کی ہے. یعنی آپ لوگ اپنے بچوں کے سامنے جب بھی اقدار, تو یہ نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی قرآن اور یہ وہ تو سب سائیڈ میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصل امپورٹنٹ اس کی ہے کہ اسکول میں تمہارا رزلٹ اچھا نہیں آیا, تمہارا گریڈ نہیں ہوا, اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا, تو آپ اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ کس بات کی اہمیت بتا رہے ہیں؟ کہ قرآن کا کام نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, اسکول کا کام نہیں ہوا, تم بڑے مجرم ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح تو یہ ماشاءاللہ. تمام کی تمام باتیں جو ہے نا اس کو دھیان رکھنا ضروری ہے. اچھا, میں ایک بات اور اس آیت کے بارے میں بتا دوں, دیکھیں بھائی تفسیر پر آپ کیسے غور کریں. ایک سجیشن کہ ہمارے پاس جو کی ورڈ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ.
یہ ورڈ بالکل اس کے قلب میں ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں. اچھا، اب یہی ہمارا موضوع بھی ہے، مغضوب علیہم، کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اب اس کے بعد جو اوپر ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہونے کے لیے جو بات آ رہی ہے کہ جو ایمان کے بعد کافر ہو، ایک بات ایمان کے بعد کافر ہو، اور ایمان کا مطلب خالی وہ نہیں ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ خالی کلمہ پڑھنا وہ اتنی زیادہ کوئی اہمیت کی بات ہے بھی نہیں، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا. پڑھنا پڑھانا خدا کی نظر میں کوئی اس کی خاص اہمیت نہیں، یعنی دل سے مانا، ایمان لایا اور پھر اس کے بعد کافر ہو. یعنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے اس کفر میں سے خدا نے وہ والی سچویشن کو نکال دیا. کون سی سچویشن کو نکال دیا؟ کہ انسان دباؤ میں آئے، اس پر ظلم ہو، ستم ہو کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، لیکن اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو. اس کو ہٹا دیا کہ یہ مغضوب علیہم میں نہیں آ رہے ہیں، یہ اس کفر کے بارے میں نہیں آ رہے. اور پھر اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ جو پہلے ایمان کے بعد کفر کی طرف جائے اور پھر اپنے سینے کو پورا کھول دے کفر کے لیے، یعنی بھر کے اس کو ریسیو کر لے. ٹھیک، ان پر ہے غضب الہی اور عذاب عظیم. اچھا، اب اگر آپ اس کو نیچے دیکھیں کہ وہ چیز جو مزید آگے بھی ایکسٹینڈ بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حیات دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کو ٹوٹلی اگنور، یعنی ایک لحاظ سے گمی ہو جاتی ہے ان کے سامنے سے حیات دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو اگر میں یہ بات کہوں کہ جو اوپر بات بیان ہوئی کہ ایمان کے بعد کفر اور پھر کفر کے لیے شرح صدر، نہ کہ ایمان کے لیے شرح صدر، یہ بنیادی کردار ہے مغضوب علیہم کا. اور نیچے جو بات بیان ہوئی کہ وہ حیات دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یہ ان کی علامت اور نشانی ہے دنیا کی زندگی میں. تو یہ میرا کنکلوژن درست ہے؟ صحیح ہے جی صحیح ہے. یعنی کہ بیچ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے، نہیں یہ تو جیسے لکھا بھی ہے وجہ ہے، کیونکہ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ان کو پسند ہے، تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سینے کو اس پر کھول دیا. دیکھیں تھوڑا سا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مغضوب علیہم کے لیے بات بیان ہوئی کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر کے لیے اپنے سینوں کو پورے طریقے سے کھول دیا. یہ والا جو فینومینن ہے یہ کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ پتہ چلے گا؟ یہ نظر آئے گا باہر؟ ہاں جی، یہ اس کے دل میں ہے، مطلب ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ جو چیز یعنی کہ اب یہ انسان ہے ایسا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس انسان کی علامت اور نشانی کیا ہوگی کہ یہ مغضوب علیہم ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ وہ اوپر والی چیز سے پہچانا جائے گا یا نیچے والی چیز سے پہچانا جائے گا؟ دنیا دار ہوگا سر، دنیا دار، ہاں دنیا دار ہوگا، صحیح ہے، ہوگا دنیا دار. یعنی یہ جو نشانی ہوگی، ہاں ٹھیک ہے یہ اس کی علامت بھی بنے گی نا. ہاں عام مطلب لوگوں کے لیے اس کی علامت جو یہی ہے. چیز اس کا جو کردار ظاہر ہوگا وہ کیا ظاہر ہوگا؟ وہ جو اوپر ہے کہ سینہ کھلا ہوا ہے کفر کے لیے، کسی کو بھی نہیں پتا. صحیح ہے، وہ تو لازم بات ہے، وہ کسی کو نہیں پتا. یعنی وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کا خلق ہے. مغضوب علیہم کا خلق کیا ہے کہ ایمان سمجھنے کے بعد اس کا انکار
اور کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دینا، یہ اس کا خلق اور کردار ہے. اور اس کی علامت کیا ہے دنیا کی زندگی میں؟ کہ وہ حیات دنیا سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا کہ آخرت سمپلی ایواپوریٹ ہو جائے گی. ایک یہ نتیجہ نکالنا درست ہے نہیں ہے؟ بہت صحیح ہے ماشاءاللہ، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نا اس طریقے سے کہ جیسے آپ اگر یہ بنائیں گے نا کی، یہ پہلا جو میں نے اس کو سرکل کر دیا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اب اس کے اراؤنڈ آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ قلب ہے، یعنی آپ کے جو ٹاپک ہے اس کا یہ قلب ہے. اب اس سے کتنی چیزیں اٹیچ ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس سے 3 چیزیں اٹیچ ہو رہی ہیں. ایک ایمان کے بعد کفر، اور کفر کے لیے شرح صدر، یہ ایک بات ہوگی. ایک اللہ منکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان، 2. 3 بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ تین چیزیں اس کور ٹاپک سے اٹیچ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ایک ایک چیز جو ہے نا وہ کس طریقے سے کنیکٹ ہو رہی ہے، کس کیٹیگری میں جا رہی ہے. تو آپ ایک بات یہ بھی سوچ سکتے ہیں، اور وہ غلط نہیں ہے، کہ یہ والی چیز جو علامت ہے یہ بہرحال یہ ریٹرن ہو رہی ہے اس کے طرف. یہ بات بھی سوچی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر کیوں ہو رہے ہیں اور کفر کے لیے اتنے وہ ویلکمنگ کیوں بن رہے ہیں. اس لیے کہ ان کے قلوب میں حیات دنیا کی محبت پینیٹریٹ کر چکی ہے. درست، یہ استدلال نمبر 2 ہو گیا. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ کیونکہ وہ نہیں، محبت میں ہے. دیکھیں میرا جو اصل کام ہے نا یہاں پر اس کلاس میں وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ طریقے سکھا دوں. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آخر میں یہ کہوں کہ جی میری بات زبر ہے اور آپ کی زیر ہے. نہیں صحیح ہے، بالکل. یہ مسئلہ زیر و زبر کا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جتنا زیادہ ہم ان طریقوں کو سیکھیں گے انشاءاللہ آیات قرآنی کی اتنی گہرائی میں جانے کے قابل ہوں. صحیح ماشاءاللہ. اور تفسیر کا معنی ہی ہوتا ہے نقاب کشائی. پتہ ہے آپ کو تفسیر کا معنی؟ نقاب ہٹانا. تو آیات قرآنی کی تفسیر کا مطلب ہے کہ ان آیتوں کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی ہے، اور ہر نقاب کے پیچھے ایک ایک مطلب اور معنی ہے. تو آپ کتنے نقاب ہٹا سکتے ہیں؟ سر یہ سینٹرل پوائنٹ کیسے نکالا جائے گا ہر آیت میں؟ ہمیں کیسے مطلب اس چیز کی وہ ہوگی کہ یہ چیز جو ہے آپ اس کو دیکھیں، آپ اس بات کو دیکھیں نا کہ یہاں پر جو بھی بات ہو رہی ہے ان دونوں آیتوں میں، وہ اس کا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو مغضوب علیہم کے حوالے سے یہ آیت نکال کے دے دی کہ یہ اس سے ریلیٹ کر رہی ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بات فیل نہیں ہو رہی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ فعلیہم غضب من اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی کہہ دیا تو میں آ رہی ہے، لیکن ویسے کامنلی اگر ہم کوئی آیت اٹھائیں تو اس میں ہم کیسے نہیں؟ یہ اسکل آپ کے پاس آئے گی اگر آپ ان باتوں کو سیکھتے جائیں گے نا انشاءاللہ. یہ تو پریکٹس سے آئے گی جو آپ یہ کرتے ایسے جائیں تو گے. نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ ایسے نہیں آئے گی، ایسے نہیں آئے گی. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ علماء نے بہت کام کیے ہوئے ہیں تفاسیر پر اور اس پر. لیکن یہ کہ انشاءاللہ رفتہ رفتہ کر کے جتنا آپ سوچتے جائیں گے اتنا آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی جائے گی کہ یعنی کہ آیتوں کا جو وہ ایک سینٹرل کنسپٹ کے اراؤنڈ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب، سمجھ میں آیا؟ جی بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف ایک اور میں اس طرف جاتا ہوں. اس آیت سے پہلے ہم ایک آیت اور ڈسکس کر لیتے ہیں.
جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے. اگر میں 20 منٹس اور جاؤں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں سر. نہیں میرا خیال سے ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ رفتہ رفتہ جو ہے نا آپ لوگ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ ہمارا جو انداز ہے نا وہ ڈسکشن بیس زیادہ ہوتا جائے گا بنسبت ٹیچنگ بیسڈ. جی جی بالکل بالکل صحیح. جی کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس قابل ہوں. ٹھیک ہے, میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں بتاتا رہوں اور آپ جو ہے نا اس کو سن کے کہیں جی بہت اچھے, وہ نہیں, میری یہ نیت نہیں ہے. میری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ لوگ خود اصلاح ہو جائیں, کہ جتنا بھی ہم سکھا سکتے ہیں پھر آپ اس کو خود لے کے آگے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دوسرا ایک گروپ ہے آیتوں کا, اور یہاں پر آپ اس کو دیکھیں کہ اب اس میں آپ فیصلہ کریں کہ یہ مغضوب علیہم کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا ضالین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ سورۃ المومنون کا آخر ہے, ورس نمبر 99. حتی یعنی کہ جب, یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت, ان میں سے کسی ایک کے پاس آ جائے موت, ٹائم آف ڈیتھ. قال رب ارجعونی, تو وہ موت کی صورت دیکھ کر ہی بولے گا, بول اٹھا, رب ارجعونی, اے میرے رب مجھے پلٹا دے. اب ربی یعنی اس میں دیکھیں کہ اب ظاہر ہے کہ یہ بات مومن کی تو ہو نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ غیر مومن اور اسی قسم کے افراد کی ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ موت کی شکل دیکھتے ہی ہر ایک مومن ہو جائے گا. یہ بات بھی, یہ ایک مین کنسپٹ ہے جو قرآن ہم کو سکھاتا ہے, بتاتا ہے, اور ائمہ علیہ السلام سے بھی, کہ جتنا بھی کفر و اس کی شرک ہے نا. سلائڈ چینج کرنا ہے, دوسری سلائڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں ہمیں دوسری سلائڈ نظر آ رہی ہے. اچھا, پاور پوائنٹ دکھ رہا ہوگا جی, پاور پوائنٹ میں ہمیں وہ, ہاں جی پاور پوائنٹ نظر آتا ہے, یہ صحیح ہے. اب ٹھیک ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی, کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ گئی اس نے فوراً کہا اے میرے رب مجھے لوٹا دے. اے میرے رب یعنی سارے شرک ورک سب ختم, سب سمجھ میں آ گیا رب کون ہے, الہ کون ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. ارجعونی, کدھر لوٹا دے؟ اس زندگی میں دنیا کی جو دار العمل ہے, جہاں پر ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا, وہاں لوٹا دے. لعلی, ان دا ہوپ, اس امید میں, اعملو صالحا, کہ میں صالح اعمال کرنے والا بن جاؤں, فی ما ترکتو, جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آ گیا ہوں. یعنی وہ زندگی جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آ گیا ہوں, موت آ گئی یعنی اب یہاں کے ایگزٹ ہے, ایگزٹ ڈور نظر آنے لگا. جس کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اس زندگی میں مجھے لوٹا دے, واپس کر دے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب میں عمل صالح کرنے والا, یعنی اس کو اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ عمل صالح ہی وسیلہ نجات ہے, باقی جتنا کچھ بھی تھا نا سب گیا, ختم قصہ. کلا, ہرگز نہیں, نیور نیور. انہا کلمتن ہوا قائلہا, ہرگز نہیں کا مطلب یعنی کہ اب یہاں پر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کا جواب تو ہے یہ کلا, لیکن یہ جواب دے کون رہا ہے؟ ابھی بولنے والا سامنے نہیں ہے, پتہ نہیں, لیکن کلا, اور کلا یعنی ہرگز نہیں کا ریزن کیا ہے؟ انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ صرف ایک کلمہ ہے کہ جو یہ بول رہے ہیں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم ان کو واپس لوٹا بھی دیں گے تو انہوں نے وہی کام کرنا ہے, یہ اس روش سے نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کل یعمل علی شاکلتہ,
انسان کا عمل خالی سوچ سے نہیں نکلتا ہے، نفس کی شاکلہ سے نکلتا ہے، نفس کی شکل سے نکلتا ہے، اور نفس کی شکل بنتی ہے صفات اور ملکات کے ذریعے سے۔ تو جو بھی اب تک صفات اور ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا اس دنیا سے اس وقت تک نہیں نکالتا ہے جب تک کہ انسان کی صفات اور ملکات اسٹیبلش نہیں ہو جاتی۔ تو یعنی اس کے لیے صفات اور ملکات بن چکی ہیں، ان کو 10 دفعہ بھی لوٹائیں گے نا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سورہ انعام میں، اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں گے نا تو یہ پلٹ کے اسی چیز کی طرف جائیں گے جس سے ان کو روکا گیا۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک کلام ہے کہ جو اب دیکھ رہے ہیں سامنے کی یہ مصیبت آ گئی ہے، اب اس سے کیسے جان چھوٹے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اب اس کے بیونڈ جو لائف ہے وہ برزخ ہے، یوم بعث تک، اس یوم تک جب یہ اٹھائے جائیں گے اور حساب ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے کہ اب جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی یوم بعث آ گیا تو کیا ہوگا؟ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان حسب نسب باقی نہیں رہیں گے، کوئی نہ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ کچھ اور، سب ختم۔ یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ کیوں سوال نہیں کر رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ سب اپنے اپنے حال میں اتنے گم ہوں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اصل اپنی فکر کرنا ہے، دوسرے کا تو خدا تو سب کا حساب لینے کے لیے، اپنی فکر کرنا ہے، تو اتنے اپنے آپ میں وہ گم ہوں گے کہ کوئی کسی سے کچھ بھی نہ پوچھے گا نہ دیکھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے موازین خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ They are losers for their souls فی جہنم خالدون۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آیتیں ہیں جو اب ہمارا اصل پوائنٹ، یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اب یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس پر ہم ایکچولی غور کرنا چاہ رہے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے وجوہ کو، ظاہری معنی چہرہ، ان کے وجوہ کو آگ جھلسا دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور اس میں ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ حال ہے جو جن لوگوں کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے، ان کا آخرت میں، قیامت میں یہ حال۔ الم تکن آیاتی، اب ان سے بات ہونا شروع ہوئی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم ان کے بارے میں ان کو جھٹلانے، مسلسل جی بھر کے جھٹلانے والے بنے رہے پوری زندگی۔ جھٹلانے کا مطلب زبان سے نہیں، فقط عمل سے، کردار سے۔ وہ اب جواب دیں گے، کہیں گے قالوا ربنا، جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خطاب رب سے ہو رہا ہے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری شقاوت غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم جو تھے یعنی دنیا کی زندگی میں۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے باہر نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ پلٹ کے ویسے ہی بن جائیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پس ہم یقیناً ظالم۔ جواب کیا ہے کہ رب کی طرف سے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا،
اخسعو دھتکارنے والا ہے. اخسعو یعنی جیسے نعوذ باللہ کسی جانور نجس جانور کو دھتکار کے الگ کر دیا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ دفع ہو یہاں سے. اخسعو فیہا، اسی میں ہی پڑے رہو. ولا تکلمونی، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، کلام بھی نہ کرو. انہو کان فریق من عبادی، یہ 109، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، جو یہ کہتا رہتا تھا، جس کا یعنی سرنامہ کلام، جس کی زندگی یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم فرما دے، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان لوگوں کو اپنے مذاق اور طنز اور طعنوں کا نشانہ بنایا تھا، ان مومنین کو کہ جو ہماری طرف متوجہ تھے، جو ہم پر ایمان لائے، ہماری مغفرت اور رحمت کی تمنا دعا کرتے تھے، تم نے ان کو موکنگ کا، مذاق کا، طنز کا نشانہ بنایا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہارے اس بےہودہ پن نے تمہیں اس حالت کو پہنچا دیا کہ تم میری یاد ہی بھول گئے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کے ساتھ ان کا مضحکہ اڑایا کرتے تھے. تو ان کے صبر کی وجہ سے انہیں بہترین جگہ مل گئی، اور آج تم اس حال میں. پھر کہا جائے گا قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کہا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا رہے، کتنے سال رہے زمین میں. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ زندہ رہے تھے. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اور آپ جائیں اور گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں. یعنی یہ ڈسپریشن ہے، جو گنتی رکھنے والے ہیں، ریکارڈ کیپرز ہیں، ان سے پوچھ لیں. قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جواب آئے گا کہ یقیناً تم بہت تھوڑے عرصے دنیا میں رہے. لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ اس وقت تم اس چیز کا علم رکھتے ہوتے، یہ معرفت رکھتے ہوتے کہ یہاں پر ہم بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے ہیں، اور یہاں پر جو ہم حرکتیں کرتے ہیں اس کا امپیکٹ میری ایٹرنل لائف پہ پڑتا ہے. اور تم اس بات کا گمان کر کے بیٹھ گئے تھے کہ انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم اس گمان میں پڑے کھیل رہے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول میں پیدا کر دیا ہے اور کبھی تم کو پلٹ کے ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے. اب آپ لوگ بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ اسی مغضوب علیہم اور الضالین کے کانٹیکسٹ میں کون لوگ ہیں؟ سر یہ ضالین ہے نا، ضالین میں سے ہے نا یہ لوگ، اور یہ مسلمان بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو میں اتنی غرق ہوئے کہ آخرت کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے، اور زندگی سے استفادہ کیا کہ وہ موت آ گئی ان پر. اب جب موت آئی تو انہیں ان کی آنکھیں کھلی کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ کافر نہیں ہے مسلمان. لیکن رب بھی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے خدا کو بھولا ہی دیا تھا دنیا میں بھی. تو خدا نے کہا تھا جو تم نے دنیا میں مجھے بلا دیا تو میں آخرت میں تمہیں بلا دوں گا. ٹھیک درست. اور میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی آپ لوگ نا اپنے اپنے کنسائز وے میں اپنے آئیڈیاز دیں. اگر اس سورہ نحل کی جو آیت تھی اس کو بیچ میں رکھا جائے تو یہ تو وہ ہیں جن پر کہ غضب ہوا، ٹھیک، کیونکہ یہ وہی ہیں انہوں نے ایمان کے بعد اپنے آپ کو وہ کیا اور اپنا سینہ کھول دیا، مذاق اڑایا. اور علامت ان کی کیا تھی؟ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ،
آخرت. تو یہ اس حساب سے تو اس پہ آیا جن پہ غضب ہوا ہے. ٹھیک جی. اور کوئی؟ جی سر یہ مغضوبین میں ہی بظاہر نظر آ رہا ہے ان کا حساب کہ واپس پلٹ گئے ایمان لانے کے بعد، ایمان کو پا لینے کے بعد دوبارہ پھر جانے والے دل سے. یہاں پر ٹھیک ہے. اور کسی کو بات کرنا ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے بتائیں. سر اس میں انہوں نے یہ اظہار کیا ہے نا کہ انہوں نے ان کی شقاوت نے ان کو جو ہے وہ گمراہ کیا. یہ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. دیکھ یہ آیت. تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وہ ضالین ہیں جو مغضوب علیہم میں کنورٹ ہو گئے، تو یہ درست نتیجہ ہے؟ جی جی سر پہلے تو جی سر پہلے ضالین ہوتے ہیں پھر اس پر کہ غضب آ جائے. یہ ضالین تھے، قوم ضالین تھے، جنہیں پہلے گمراہی آئی اور پھر اس کے بعد اچھا مغضوب علیہم پر ہی بات جائے گی، کیونکہ یہ جو عذاب ہے نا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، یہ بہت سخت عذاب ہے کہ ان کے وجوہ کو، ان کے چہروں کو آگ نے جھلسا دیا تھا اور وہ مسخ ہو گئے ہیں اس میں. تو کوئی ہلکا عذاب تو نہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا یہ والا جملہ ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمونی، جو دھتکار ہے کہ نکلو یہاں سے، پڑے رہو اسی میں ہی اور مجھ سے بات بھی نہیں کرو. یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ضالین کے ساتھ ہوگا جو تھوڑا بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے، یا مغضوب علیہم کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا جائے گا؟ مغضوب علیہم کے لیے ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جیسے ہم نے وہاں پر ریزن نکالا تھا کہ وہ ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ ایمان کے بعد کفر، اور کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول لینا. ان تمام آیتوں میں اس مغضوب علیہم بننے کا کیا ریزن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی سر اس کیا میں مین یہ کہ ریزن نظر آ رہا ہے؟ آیت قرآنی جی پڑھی جاتی تھی اور وہ ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی قرآن کی آیت کی، وہ سمجھتے نہیں تھے اور اس کو ہنسی میں مذاق میں ڈال دیتے، مطلب اہمیت نہیں یہ دیتے تھے. ریزن وہ بھی ہیں، وہ سارے ہیں. جی اور یہ دنیا مین کی ریزن نہیں لگتا جی؟ دنیا کی یہ زندگی یہ والے دو آیتوں میں یہ مین ریزن نہیں لگتا کہ اللہ کے مومن بندوں کی حقارت، تحقیر، مضحکہ، مسخرہ پن، ان کو گھٹیا سمجھنا، یہ مین ریزن نہیں لگ رہا ان کی شقاوت اور مغضوب علیہم ہونے کے لیے؟ جی سر میرا خیال ہے لگ رہا ہے نہیں مین لگ رہا؟ ریزن یہی ہے. مین ریزن یہی ہے، یہی مین ریزن ہے. کیونکہ وہ جو اہل مطلب دین والے لوگ تھے ان کا مذاق اڑاتے. صحیح. تو اب آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں، ایڈ کرتے جائیں جی 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 سر کہ پچھلی آیت میں مغضوب علیہم کے لیے جو باتیں بتائی گئیں وہ یہاں بھی کنیکٹ ہو رہی ہیں. حیات دنیا کی محبت ظاہر ہے کہ وہ ایک ون آف دا مین ہے اس کا. اور اب یہاں پر یہ دیکھ لیجیے کتنی خوفناک بات ہے کہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ خدا کہتا ہے کہ میرا عبد مومن من بارزنی ولیا اہاننی، جس نے میرے ولی سے جنگ کی اس نے میری اہانت کی، اس نے مجھ سے ٹکر لی. جو بندہ خدا کی پناہ میں آیا ہے بطور مومن اور خدا سے رجوع کرتا ہے، اس کا مذاق اڑانا،
یہ صرف مذاق اڑانے کی بات ہے, جنگ کی تو بات بھی نہیں ہو رہی. اور آپ دیکھیں کہ یہ رسپانس ہے, ٹھیک, کہ جب یہ کہا کہ اس میں پڑے رہو, اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو, تو ریزن کیا دیا ہے؟ یہ ریزن دیا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے. اور جیسا میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ وہاں جا کے تو ہر ایک مومن ہے, وہاں کوئی کافر مشرک نہیں ہے. تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ربنا ربنا کی طرح بول رہے ہیں, لیکن اب اس ربنا کا فائدہ نہیں ہے. یہ ربنا اس وقت سمجھنا تھا کہ جب تم اپنی رسپانسبل تکلیفی زندگی میں تھے, اس وقت اس ربنا کے سمجھنے کا اور عمل صالح کا فائدہ. ٹھیک, کلیئر ہو رہی ہیں باتیں؟ تو بہت خوفناک آیت ہے. جی سر. کلیئر ہو رہی ہیں کہ یہ مغضوب علیہم اور ضالین والا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے اور چلے گا. جی سر. کہ ہم نے جیسے آپ کے سامنے بتایا نا کہ ہدایت اور صراط مستقیم اور انعمت علیہم کا بھی ایک پورا نظام ہے, اور اسی طریقے سے مغضوب علیہم اور ضالین کا بھی پورا ایک نظام ہے. یعنی اس کا بھی پورا ایک راستہ ہے جو جہنم تک لے کے جانے کا. اس کو کہتے ہیں صراط جہیم. یہ لفظ سنا ہے آپ نے؟ جی سر, قرآن میں ہی سنا ہے. صراط مستقیم تو بہت سنا ہے, صراط جہیم بھی سنا ہے؟ جی سنا ہے. جی جی سنا ہے, قرآن میں بھی سنا ہے. کون سی سورہ, کون سے سورے میں؟ یاد نہیں ہے سر اس کو. یہ یاد نہیں, لیکن سر پڑھا ہے قرآن میں, بالکل پڑھا ہے, یاد ہے چیز. سورہ والصافات میں, سورہ والصافات 37. صحیح. جی, کوئی بات اور کہنی ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے تو اپنے 20 منٹ لے لیے. جی ماشاء اللہ, بہت گہری باتیں ہیں اور اس کو بڑی اچھی طریقے سے بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پوری طرح سے ہضم ہو سکے. اور ابھی اس کے اندر تو اور بھی کرائٹیریاز آتے جائیں گے. جی, یعنی ابھی ہماری یہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے. مکمل نہیں ہوئی, ابھی تو اس میں اور بھی آئے گا. بالکل صحیح. لیکن بیسک کرائٹیریا تو وہ جو سورہ نحل میں آ گیا وہی میرا خیال رہے گا کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سینہ کفر کے لیے کھول دیا. اب وہ اس کی علامت کہیں یا وجہ کہیں کہ وہ حیات دنیا کو کریں, تو مسئلہ پھر وہ حیات دنیا کی طرف جا رہا ہے. حیات دنیا کی محبت اور لہو, ہاں وہی محبت. اور حیات دنیا کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ اس کے مقابلے میں آخرت گم ہو جائے. آخرت بھی گم ہو جائے اور پھر وہ مذاق بھی اڑانے لگے. ہاں, تو یہ اس کا ایک نتیجہ اس ہے. کا امپیکٹ ہے. ہاں صحیح, اس کا امپیکٹ ہے. صحیح صحیح. لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس میں جو اصل بات ہے نا جو میں آپ کو سامنے روشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور نوٹ ڈاؤن کریں کہ کون کون سی چیزیں انسان کو مغضوب علیہم میں لے جاتی ہیں. یعنی اگر مومنین کا احترام نہ ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے انسان. پھر وہ ضالین پہ نہیں ٹک پائے گا جو مومنین کے ساتھ مذاق اڑائے, مضحکہ کرے, ان کی تحقیر کرے, نعوذ باللہ. پھر وہ ضالین پہ نہیں رکے گا, وہ مغضوب علیہم کے گڑھے میں جا کے گرے گا. سر پھر تو وہ جو لوگ جو بغیر علم کے مجتہد پر اور دوسرے پر مذاق اڑاتے ہیں وہ تو بہت ہی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اور امام خمینی نے بھی ایک خط ہے ان کا, اگر مجھے کبھی ملا تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, جو انہوں نے اپنے بیٹے ان کے احمد خمینی کے نام لکھا. اس میں ان کو جو پرائمری نصیحتیں کی نا, پرائمری نصیحتیں, اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اہل اللہ کی باتیں اگر تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار نہیں کرنا.
تیر کبھی نہیں کرنا. جی یہ تو بیسک ہے نا, جب تک علم نہ ہو انکار بھی نہیں کر رہا اس جگت کا جب. ہاں لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہاں میں تبھی تو کہہ رہا ہوں بہت خوفناک قسم کے آئے تھے سر. جی, اور خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو تم میرے مقابلے میں آگے کھڑے ہو گئے. پھر اس کا حساب جو ہے نا وہ بندہ مومن تم سے حساب نہیں لے گا, پھر اس کا حساب میں تم سے لوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ دونوں باتیں, مطلب وہ جو تفسیر کے نکات ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ, لیکن آپ لوگ بھی نا اس طریقے سے رفتہ رفتہ اپنی جو قرآن فہمی ہے اس کو انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, فائدہ ہو رہا ہے نا؟ بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت چیزیں سمجھ آ رہی ہے. اس طریقے سے مطلب آیتوں کو کنیکٹ کرنا, اس آیتوں میں گہرائی میں جانا, اس میں سے پوائنٹس کو پک کرنا, یہ انشاءاللہ تعالی خدا آپ لوگوں کی مدد کرے, انشاءاللہ آپ کے اس جذبے کو قائم رکھے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک, چلیے اجازت. سر میں نے آپ کو ایک ای میل کیا تھا, ایک فائل بھیجی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں دیکھ لیتا ہوں. آپ دیکھ لیجیے ایک گا. تو وہ لا ایک یحب اللہ والی آپ نے فائل بھیجی تھی. جی میں نے وہی بھیجی تھی. جی. تو اس پر بھی کسی دن وہ کچھ وہ اصل میں بیسیکلی ڈیفینیشنز ہیں, وہی آپ کہنا چاہیے. اس کے وہ اگر سمجھ میں آ جائیں گی تو بہت ساری چیزیں, جیسے وہ جو ہے فساد فی الارض, اس کا تو مجھے تھوڑا سمجھ آ گئی, باقی چیزوں کی نہیں آئی تھی, تو میں نے آپ کو بھیج دی ہے, دیکھ لیجیے گا. ٹھیک انشاءاللہ انشاءاللہ. فی امان اللہ, خدا حافظ. جزاک اللہ سر. اللہ حافظ. جزاک اللہ سر. اللہ خدا حافظ.